مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، اے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ زنجیر میں بن کر مت رہنا، قائد کا ہے ہم کو یہ کہنا، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، کوئی بھی نہیں تیرا ثانی، اس دیس کا ہے تو ہی بانی، تلوار اٹھا طاقت بن جا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، اے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا، پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، اے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ وہ سب شکن اولاد ہے تو، سر سید کی اولاد ہے تو، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، جب دھرتی ہے جاگیر تیری، کیوں بدل نہیں تقدیر تیری، ہر دور میں خود کو لٹوایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، اے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا، پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، اے وقت کڑا سر پہ آیا، یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر یہ مہاجر۔ تحریک کے ہم ہیں پروانے، الطاف حسین کے دیوانے، پیغام مہاجر دینا ہے، پیغام مہاجر دینا ہے، قائد کا یہ ہم کو کہنا ہے، پرچم مہاجر لہرایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، اے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر جیے مہاجر۔ الطاف حسین نے فرمایا، پیغام مہاجر پھیلایا، چل اٹھ رے مہاجر جا ذرا، اے وقت کڑا سر پہ آیا، جیے مہاجر 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 جیے مہاجر۔
واجب الاحترام بزرگوں، ماؤں، بہنوں، عزیز تحریک ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج میڈیا کے توسط سے ہمارے علم میں آیا ہے کہ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق شہید کے قتل کیس کا چالان پیش کر دیا گیا ہے اور ملزمان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی ہے۔ اس چالان میں گھناؤنی سازش اور مکروہ سازش کے تحت قائد تحریک بابا مہاجر قوم جناب الطاف حسین بھائی کو اس کیس میں مرکزی ملزم قرار دے کر جناب الطاف حسین کی جائیداد ضبط کرنے اور ان کا پاکستانی شناختی کارڈ بلاک کرنے کا حکم جاری کیا گیا ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں، بہنوں، بزرگوں، یہ عمل انتہائی قابل مذمت ہے کہ ایک جانب تو ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو 16 ستمبر 2010 کو لندن میں سفاکی سے قتل کر دیا جاتا ہے، اور ستم بالائے ستم یہ کہ دوسری جانب اس کا الزام بھی ایم کیو ایم پر عائد کر دیا جاتا ہے۔ جس طرح ماضی میں معروف مہاجر دانشور حکیم محمد سعید کا قتل ہو یا اسی نوعیت کے دیگر واقعات ہوں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک منظم سازشی منصوبے کے تحت بے گناہ شہریوں کو قتل کر کے اس کا الزام ایم کیو ایم پر عائد کر دیا جاتا ہے۔ ماضی کی طرح ایک مرتبہ پھر پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی کی جانب سے ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے قتل کو جواز بنا کر قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کو انتقام کا نشانہ بنانے کی سازش کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ سازشی عناصر یہ بھول گئے کہ سب سے بڑی طاقت اللہ تعالی کی طاقت ہے، اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر بھی سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکتی۔ ہمیں یقین ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق شہید کو پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ، بالخصوص انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی آئی ایس آئی نے اپنے زر خرید ایجنٹوں کے ذریعے قتل کرایا ہے، اور پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی اس قتل کی ذمہ داری ایم کیو ایم اور جناب الطاف حسین بھائی پر ڈال کر اپنے سیاہ کرتوت پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کر رہی ہے۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کے قتل کی سازش کیوں کی گئی اور اس گھناؤنی سازش میں کون کون ملوث ہو سکتا ہے، اس حوالے سے ہم ناظرین کے سامنے 2 ویڈیو کلپ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ ایک معروف اینکر رؤوف کلاسرا کی گفتگو کے حوالے سے ایک ویڈیو کلپ ہے، وہ ناظرین کے سامنے پیش کریں۔ نمبر 2، جب میں نے بات کی کراچی کا آپریشن جو سلو ہو گیا ہے، انہوں نے کہا جناب کہ یہ ہم نے اب میں آپ کی حکمت عملی پہ آ رہا ہوں، پہلے میں لے کی اب حکمت عملی۔ انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے یہ حکمت عملی کا حصہ ہے، ہمارے پاس ایسی بڑی کنفرمڈ میڈیکل رپورٹس ہیں الطاف حسین کی کہ ان کو ایسی ایک ڈیزیز ہے، بیماری ہے جو 3-4 مہینے شاید باقی زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ان کو ایک طرح کے اب کہہ سکتے ایریورسبل الفاظ سے انگلش میں تھے، ایریورسبل قسم کی بیماری ہے، تو ہم ویٹ کر رہے ہیں ذرا مطلب میں تھوڑا سا دیہاتی آدمی تو کسی کا اتنا بلانٹ نہیں کہہ سکتے، انتظار کر مطلب یہ تھا ان کا سو مینی ورڈز کہ ہم انتظار کر رہے ہیں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں کوئی ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو پھر ہم دوبارہ ایم کیو ایم کو ایک طرح سے کھڑا کریں گے۔ کیسی حکمت عملی ہے؟ سنتے آگے سنا اب ہوا کیا ہے جو بیچاروں کے ساتھ ہاتھ ہو گیا سب کے ساتھ، یہ وہ ان کی انفارمیشن کی میں بنیاد بتا رہا ہوں، جس گروپ کی بات کر رہے ہیں سب کی بتا رہا ہوں نا میں۔
اب الطاف حسین صاحب جو ہیں اب وہ ماشاءاللہ زندہ ہیں، بلکہ ہیلدی ہیں، پہلے سے بھی زیادہ ہیں. پہلے تو ان کی انفارمیشن کو داد دینی چاہیے تھی جو 3 مہینے کا گیس لگا کے بیٹھے تھے. نمبر 1، اور زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، ہمارا ایمان ہے اس پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کہانی سب کو بیچی گئی ہوگی. اگر ہمیں بیچی گئی میڈیا کے لوگوں کو کہ جناب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو 3-4 مہینے صبر کریں. ہم نہیں چاہتے کہ کل کو ریئیکشن ہے اور کراچی میں بلڈ شیڈ ہے کہ ہم یہ پکڑ رہے تھے، ہماری وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہماری وجہ سے کوئی بیماری ہوگی. ان لوگوں کا میڈیکلی طور پر پورا کام پکا ہے، بس 3-4 مہینے کی بات ہے. وہ سال ہو گیا، نومبر ہے. لاسٹلی انہوں نے کہا کل ایم کیو ایم برے طریقے سے الیکشن ہارے گی. وہ خیر جت بھی الیکشن وہ بھی جیت گئی. اب اگر یہ کہانی انفارمیشن کا یہ لیول ہے، اگر انٹیلیجنس کا یہ لیول ہے، میڈیکل رپورٹس کا یہ لیول ہے، وہی کہانی آپ نے بیچی ہوں گی ایم کیو ایم کے لوگوں کو. وہی ہو سکتا ہے جو نیا گروپ آپ نے بنایا اس کو بیچی ہوں گی. یہی کہانیاں انہوں نے ہو سکتا ہے فروخ ستار صاحب کو بیچی ہوں کہ بھائی صاحب وہ بھی اسی انتظار میں بیٹھے ہوں گے ذرا کہ بھائی جو ہے ذرا سائڈ پہ ہو جائیں تو پھر ہم سامنے آئیں گے. سو اس میں نلائکیوں کو ایڈ کر لیں، کچھ بھی ایڈ کر لیں. سیریس بزنس ٹو بی لیفٹ ٹو دی جنرلز. بس یہ میں نے آپ کو سمپل واقعہ یہ سنایا ہے کہ جو ہمیں کہہ رہے تھے نا 3 مہینے صبر کریں. یہ نومبر کا مہینہ سال ہو گیا، یہ نومبر ہے تو نومبر میں 2 دن بعد پورا سال ہو جائے گا. بالکل. ایک چھوٹی سی ہم بریک لیں گے جو واپس. عزیز تحریک کے ساتھیوں، ماؤں بہنوں بزرگوں، یہ کلپ آپ نے ملاحظہ کیا. اس میں یہ صحافی اینکر پرسن ڈی جی رینجرز بلال اکبر سے ہونے والی گفتگو کا حوالہ دے کے بتا رہے تھے کہ انہوں نے جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی صحت کے حوالے سے افواہیں اڑا رکھی تھی اور جو اندازے لگا رکھے تھے کہ خدا نہ خواستہ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی صحت کو کچھ ہو تو ایم کیو ایم پر کن لوگوں کا قبضہ کرایا جا سکے اور کون سے لوگ ہیں جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے اور تعلیمات کی روشنی میں ایم کیو ایم کے مقصد کو، ایم کیو ایم کی جد و جہد کو جاری و ساری رکھ سکتے ہیں. ایسے تمام عناصر کو راستے سے ہٹایا جا سکے. ڈاکٹر عمران فاروق بھائی بھی انہی میں سے ایک تھے جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے فکر و فلسفے کے مطابق ایم کیو ایم کی جد و جہد کو آگے بڑھا سکتے تھے اور ایک سازش کے تحت انہیں راستے سے ہٹا دیا گیا. اب یہ سازش کس نے تیار کی؟ یہ سازش کیوں کی گئی؟ اس سازش کے یا اس قسم کی سازشوں کے پس پردہ کون سی قوتیں اور کون سے عناصر ہوتے ہیں؟ اس حوالے سے ناظرین کے سامنے ایک اور ویڈیو کلپ پیش کی جائے گی جس سے تمام سازشوں کا پردہ فاش ہو جائے گا. میں اپنے انجینئر ساتھیوں سے درخواست کروں گا کہ وہ سابق وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان کی ایک ٹی وی چینل سے ہونے والی گفتگو ناظرین کے سامنے پیش کریں. دور میں ایک دن ہمیں جنرل مشرف نے جو اس وقت آرمی چیف تھے انہوں نے مجھے اور میاں شہباز شریف کو اپنے گھر کھانے پہ بلایا. کھانے کے بعد جب ہم جانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جو حقائق آئے ہیں ایجنسیز کی طرف سے اس کے حوالے سے تو ایم کیو ایم ایک بہت بڑی مافیا ہے اور الطاف حسین اس کا سرغنہ ہے اور یہ ہمارے ملک کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ آپ اس کو اس طرح کھلی چھٹی دیں. وہ اب برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی کسر نہیں اٹھا رکھ رہے پاکستان کو نقصان پہنچانے کے. اس لیے اگر پرائم منسٹر اجازت دیں تو ہم الطاف حسین کو ایلیمنیٹ کر دیتے برطانیہ میں. میں یہ بڑی ذمہ سے کہہ رہا ہوں. مجھے احساس ہے کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہیں مگر ایک اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. جنرل مشرف تھے، میاں شہباز شریف تھے. اس میں نے ریئیکٹ کیا. میں نے کہا جن صاحب آپ کو احساس ہے کہ وہ ایک اور ملک میں ہے اور اول تو یہ سارا مسئلہ ایلیمینیشن کا یہ مناسب نہیں ہے مگر 2 منٹ کے لیے اگر اس کی آپ کی یہ بات مانی جائے تو اس کی بڑی سیریس انٹرنیشنل ریپرکشنز ہوں گے. کیا ممکن بھی ہے؟ وہ مانتے تھے کہ ممکن ہو سکتا ہے. آگے سے جنرل صاحب نے کہا کہ نہیں وہاں پاس مینز ہیں اور ہم تک یہ بات نہیں آئے گی. عزیز تحریک ساتھیوں، ماؤں بہنوں بزرگوں، آپ نے چودھری نثار علی خان کی یہ گفتگو ملاحظہ کی. یہ گفتگو 2008 میں کی گئی. چودھری نثار یہ انکشاف 2008 میں کرتے ہیں اور 2010 میں یعنی 16 ستمبر 2010 کو
ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کی شہادت کا واقعہ پیش آ جاتا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں پاکستان بھر کے عوام اچھی طرح جان سکتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے کنوینر ڈاکٹر عمران فاروق بھائی کو کیوں قتل کیا گیا، قتل کی سازش کس نے تیار کی، اور قتل کی واردات کے پس پردہ خفیہ ہاتھ کون ہو سکتے ہیں۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، جہاں تک انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے حکم کا تعلق ہے، تو ہم یہاں پہ یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جائیداد اور اثاثے کروڑوں عوام کے دل ہیں۔ جناب الطاف حسین کروڑوں عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور آئی ایس آئی تمام تر ریاستی طاقت رکھنے کے باوجود عوام کے دلوں کو نہ تو تسخیر کر سکتی ہے اور نہ ان کے دلوں سے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی محبت کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری بات، عزیز آباد میں واقع گھر 90 قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی والدہ مرحومہ محترمہ خورشید بیگم کے نام ہے۔ اللہ تعالی مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی والدہ کے انتقال کے بعد اس گھر میں مرحومہ کے تمام بیٹوں اور بیٹیوں کا حصہ ہے، لہذا قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی جائیداد ضبط کرنے کا حکم دینے والی عدالت کی اور ایسے ججوں کی عقل پر ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ ان ججوں کو اور عدلیہ کو اگر کسی کی جائیداد ضبط کرنی ہے تو ان سیاسی رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کی جائیں جنہوں نے اقتدار میں رہتے ہوئے قومی دولت دونوں ہاتھوں سے لوٹی اور کرپشن کے نت نئے ریکارڈ قائم کر کے اپنی جائیدادیں ملک اور بیرون ملک بنائیں۔ کرپشن کے نت نئے ریکارڈ قائم کرنے والے سیاسی رہنماؤں کی جائیدادیں ضبط کی جائیں تاکہ یہ لوٹی گئی قومی دولت ان لٹوروں سے واپس لے کر قومی خزانے میں جمع کرائی جا سکے۔ اور جہاں تک قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے پاکستانی شناختی کارڈ کو بلاک کرنے کے حکم کا معاملہ ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ عمل سراسر غیر قانونی، غیر آئینی اور غیر انسانی عمل ہے۔ جب تک کسی عدالت سے منصفانہ کارروائی کے ذریعے اور ملزم کو اپنی صفائی کا موقع دیے بغیر کوئی حکم نامہ جاری کیا جاتا ہے تو وہ انصاف کے تقاضوں کے سراسر منافی ہوگا۔ جب تک ملزم کو، کسی بھی ملزم کو اس کی اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع نہ دیا جائے، اس وقت تک کسی بھی شہری کی شہریت کو ختم کرنے کا حکم آمرانہ تو ہو سکتا ہے، لیکن اس فیصلے کو، اس حکم کو منصفانہ ہرگز قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عزیز تحریکی ساتھیوں، ماؤں بہنوں، بزرگوں، قائد تحریک جناب الطاف حسین پاکستان کے واحد سیاسی رہنما ہیں جنہوں نے نہ صرف خود کبھی الیکشن میں حصہ لیا اور نہ کبھی اپنے بہن بھائی بھانجے بھتیجے کو کسی ایوان کا رکن بنایا۔ ملک سے موروثی سیاست کے خاتمے کے لیے اگر کسی نے عملی جدوجہد کی ہے تو وہ صرف اور صرف قائد تحریک جناب الطاف حسین ہے۔ جناب الطاف حسین کی جدوجہد کا مقصد پاکستان سے فرسودہ جاگیردارانہ نظام کا خاتمہ، ملک میں غریب و متوسط طبقے کی حکمرانی قائم کرنا اور غریب و متوسط طبقے کو ان کے جائز حقوق دلانا ہے۔ اور جناب الطاف حسین بھائی 27 برسوں سے جلا وطنی کی کربناک زندگی گزارنے کے باوجود آج بھی غریب و متوسط طبقے کے حقوق کی جدوجہد میں دن رات مصروف ہیں۔ پاکستان میں فرسودہ جاگیردارانہ نظام اور کنٹرولڈ جمہوریت قائم رکھنے والی پاکستان کی فوجی اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی کہ ملک میں سچی جمہوریت قائم ہو اور ملک بھر کے عوام کو یکساں حقوق میسر ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ سچی جمہوریت کے نفاذ اور مظلوم قومیتوں کے حق میں اٹھنے والی ہر آواز کو، قائد تحریک جناب الطاف حسین کی آواز کو طاقت کے ذریعے کچلنے کی سازش کرتی رہی ہے اور کر رہی ہے۔ اور
डॉक्टर इमरान फारूक भाई के कत्ल केस में कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन को मरकजी मुलजिम के तौर पर पेश करना इसी साजिश का एक हिस्सा है। ताहम तमाम तर साजिशों के बावजूद हम वाशगाब अल्फाज में ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि रियासती दहशतगर्दी, जुल्म सितम, मनफी प्रोपेगेंडों और झूठे मुकदमात से ना तो कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई के हौसले पस्त किए जा सकते हैं और ना उनके चाहने वाले अवाम को खौफजदा किया जा सकता है। पाकिस्तान की फौजी इस्टेब्लिशमेंट बिलखुसूस ISI जितने चाहे मनफी हरबे और हथकंडे इस्तेमाल कर ले, इस किस्म के हथकंडों से कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और उनके चाहने वालों के अज़्म हौसले में मजीद इजाफा होगा और इंशाअल्लाह हुकूक की ये जद्दोजहद जारी रहेगी और कामयाबी से हमकिनार होगी। मैं राब्ता कमेटी के रुकन मुस्तफ़ा अजीज आबादी भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो इस वीडियो ब्रीफिंग के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम भाई। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ब्रीफिंग को देखने वाले तमाम साथियों, माँ बहनों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वीडियो ब्रीफिंग के एक दूसरे अहम नुक्ते की जानिब, एक सूरत हाल की जानिब आप सबकी तवज्जो मबज़ूल कराना चाहूँगा कि पाकिस्तान में जहाँ एक तरफ सियासी दंगल और सियासी मारामारी की जा रही है और सिर्फ आवाम को उसी में उलझा दिया गया है, जबकि दूसरी जानिब जो असल मामलात हैं उनसे आवाम को बेखबर रखा जा रहा है। पाकिस्तान का जोग्राफी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, जहाँ एक तरफ तो बलूचों के साथ जो कुछ हो रहा है वो तमाम तर कोशिशों के बावजूद सबके सामने आ रहा है, दूसरी जानिब बलूचिस्तान में जो एक कम्युनिटी आबाद है जिसे हज़ारा कम्युनिटी कहा जाता है कि काफ़ी अरसे से उनका कत्लेआम, बल्कि नस्ल कुशी कहना चाहिए, वो अमल किया जा रहा है। एक एक वाक़े में 100 लोग, 100 वहाँ के हज़ारा कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शहीद हुए और शायद उनका जुर्म यह है कि वो अहले तशी हैं और बलूचिस्तान का हर फर्द, बल्कि दीगर सूबों से ताल्लुक़ रखने वाले भी जो बाशऊर लोग हैं, जो बाखबर लोग हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि बलूचिस्तान में कौन कौन सी कलदम तंजीमें जो पाकिस्तान भर में शिया काफिर और जो ना माने वो भी काफिर के नारे लगाती हैं, कि किस तरह से उन कलदम तंजीमों के लोगों ने एक बार नहीं 12 मरतबा अहले तशी कम्युनिटी के कत्ल के बाकायदा खुले ऐलानात ही नहीं किए, बल्कि 12 कत्ल की वारदातें की हैं। बलूचिस्तान की इस हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को जहां कभी खुदकुश धमाकों के ज़रिए, कभी टारगेट किलिंग के ज़रिए बाकायदा गाड़ियों से उतार कर उनकी शनाख्त करके नौजवानों, बुज़ुर्गों, हत्ता के बच्चों और ख़वातीन तक को सरों और सीनों में ताक कर गोलियां मार कर उनको बेदर्दी से शहीद किया गया है।
गुज़िश्ता चंद रोज से और इससे पहले कई मरतबा उन्होंने इस जुल्म के खिलाफ अपने शहीदों की लाशें लेकर कई रोज सख्त सर्दी में अपने शहीदों की लाशें 80-80, 100-100 शहीदों की लाशें लेकर कई रोज तक धरने दिए कि शायद हमारे हुक्मरानों, हमारे रियासती इदारों को कुछ रहम आ जाए। लेकिन हर चंद रोज बाद एक लहर शुरू होती है और उनका कत्लेआम किया जाता है। गुज़िश्ता चंद रोज से एक मरतबा फिर वहां उन हज़ारा कम्युनिटी के अहले तशी लोगों की टारगेट किलिंग की जा रही है। 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए उनको धरना दिए हुए और कोई 1 हफ्ते से वहां भूख हड़ताल चल रही है। लेकिन जिस तरह हमारे मुल्क की डेमोक्रेसी कंट्रोल्ड है, इसी तरह से बदकिस्मती से हमारा मीडिया भी कंट्रोल्ड है कि वहां मीडिया को सिर्फ ये हुक्म है कि वो पानामा, अकामा, उसकी गालियां, उसकी बहस नवाज शरीफ और इमरान खान और जरदारी, डुगडुगी और बंदरों के इस नाच को दिन भर दिखाते रहें। लेकिन बलूचिस्तान में हज़ारा कम्युनिटी के लोग, जीते जागते इंसान, अपने प्यारों की लाशें लेकर बैठे रहें, अपनी नस्ल कुशी के खिलाफ फरियादें करते रहें, लेकिन किसी के कानों को जूं तक भी नहीं रेंगती और मीडिया को यह हुक्म है कि उसको न दिखाया जाए। सो मीडिया पर यह कई रोज से सिलसिला जारी है, उसकी खबर नहीं आई। वहां की औरतें, बच्चियां भूख हड़ताल पर बैठी हुई हैं और सिर्फ यही नहीं कि उनका कत्लेआम करने वालों का हाथ नहीं रोका जा रहा, बल्कि जिन कलदम तंजीमों के लोग उनका कत्ल कर रहे हैं वो खुलेआम उसी सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा में चौराहों पर खुलेआम जलसे जुलूस कर रहे हैं और मजीद हज़ारा कम्युनिटी के उन अहले तशी लोगों की मजीद उनकी नस्ल कुशी करने के ऐलानात कर रहे हैं। पुलिस वहां की एफसी और रियासती इदारों के एहलकारों के सामने अहले तशी उस हज़ारा कम्युनिटी का कत्ल करने की बाकायदा नाम ले लेकर धमकी आमेज ऐलानात कर रहे हैं। शिया काफिर और जो ना माने वो भी काफिर, इसके खुले और कत्ल करने के धमकी आमेज ऐलानात कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ और उनकी जबानें रोकने वाला कोई नहीं। वहां का बच्चा इस चीज को समझता है कि उनका कत्लेआम कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है। इसीलिए हज़ारा कम्युनिटी ने यही मुतालबा किया कि आर्मी चीफ आए, हम उनसे सवाल करेंगे कि हमारा कत्लेआम क्यों हो रहा है। एक तरफ यह सूरत हाल है और दूसरी जानिब क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी टारगेट किलिंग की जा रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बशमूल वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, पिंडी, कई शहरों में बाकायदा बाजारों में ये बैनर लगा दिए गए हैं कि अहले तशी और अहमदी वो इन बाजार में वो दाखिल नहीं हो। दुकानों के सामने बैनर लगे हैं कि अहले तशी और अहमदी जो हैं वो इस दुकान में दाखिल नहीं हो सकते, हम उनको सामान फरोख्त नहीं करेंगे। यानी कि इस हद तक नफरत का बाजार गर्म किया जा रहा है। अहले तशरीह के लिए काफिर के नारे, अहमदीज जिनको जो सो कॉल्ड वफाकी और बड़ी सोशलिज्म और जमहूरियत की नाम निहाद अलंबरदार पीपल्स पार्टी
اور اس کے بانی بھٹو کے دور حکومت میں احمدیز کو کافر قرار دے دیا گیا اور آئین میں اس کو شامل کر دیا گیا. چلیے آپ نے ان کو غیر مسلم اور ان کو کافر قرار دے دیا احمدیز کو, تو کیا اب وہ انسان بھی نہیں ہے؟ کیا بحیثیت انسان, بحیثیت پاکستان کے شہری کے, کیا ان کو پاکستان میں زندہ رہنے, زندگی گزارنے اور اپنی گزر بسر کے لیے چیزیں خریدنے کا بھی حق نہیں ہے؟ سب سے زیادہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے وہ ریاستی ادارے جنہیں قبرستانوں اور زمین کے اندر دیواروں کے پیچھے چھپا ہوا اسلحہ تو نظر آ جاتا ہے, غیبی طاقتیں ان کو بتا دیتی ہیں, لیکن یہ سب کچھ جو سر عام ہو رہا ہے وہ انہیں نظر نہیں آ رہا. اب نظر آ نہیں رہا یا وہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی ایسا ہونے دے رہے ہیں, اور جب اس طرح کی صورتحال ہو تو پھر تھوڑی سی بھی سمجھ بوجھ رکھنے والا انسان یہ کہنے اور سمجھنے بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ سب کچھ ہو نہیں رہا بلکہ کرایا جا رہا ہے, اور جن کا کام اس سب کو روکنا ہے وہی یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں, کروا رہے ہیں. اسی لیے یہ چیزیں جاری ہیں مسلسل. نہ ہزارہ کمیونٹی کا قتل عام رکتا ہے, نہ شیعہ کافر کے اور ان کا قتل کرنے کے کھلے عام دھمکیاں میں اعلانات کرنے والے پکڑے جا رہے ہیں, اور نہ اس طرح کی نفرتیں پھیلانے والے روکے جا رہے ہیں, اور یہ عمل دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. کیا ہمارے ارباب اختیار, ہمارے ریاستی ادارے, کیا انہیں اس چیز کا کوئی احساس نہیں کہ یہ صورتحال یہ ملک کو استحکام, ترقی اور خوشحالی کی جانب نہیں لے جائے گی, بلکہ یہ صورتحال ملک کو نقصان اور تباہی کی جانب لے جائے گی, تباہی کا پیش خیمہ ثابت ہوگی. پاکستان میں بسنے والے تمام شہری, خواب ان کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی, پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی میں اپنا اہم خطاب کرتے ہوئے یہ کہہ گئے کہ اب پاکستان بن گیا ہے, اب ریاست کے تمام شہری آزاد ہیں. مسلمان آزاد ہیں کہ وہ مسجدوں میں جائیں, ہندو آزاد ہیں کہ وہ مندروں میں جائیں, عیسائی آزاد ہیں کہ وہ گرجا گھروں میں جائیں. ریاست کا مذہب سے ان کے سے کوئی تعلق نہیں, ریاست کی امور سے. تو ریاست کی نظر میں, ریاست اگر واقعی ماں ہے تو ریاست کی نظر میں تمام شہری برابر ہونے چاہیے, بچوں کی طرح ہونے چاہیے, خواہ ان کا مذہب کوئی بھی ہو, ان کا عقیدہ کوئی بھی ہو, ان کی رنگ, ان کی زبان, ان کی نسل, ان کی لسانیت خواہ کوئی بھی ہو. تو خدارا یہ عمل بند کرایا جائے. پاکستان میں آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ ترقی کا نہیں, صرف اور صرف زندہ رہنے اور جینے کا حق مانگ رہے ہیں. تو خدارا لوگوں کو جینے دیا جائے, لوگوں کو اس طرح سے قتل کرنے کا, ان کو نفرت کا نشانہ بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے. پاکستان میں سب کے ساتھ مساوی سلوک کیا جائے, اور جو لوگ, جو کالعدم تنظیمیں اس طرح کی نفرتیں پھیلا رہی ہیں ان کی روک تھام کی جائے, ان کی سرزنش کی جائے, ان کی بیخکنی کی جائے, سب کو جینے کا حق دیا جائے. تبھی ملک میں یکجہتی اور استحکام پیدا ہوگا,
اور لوگ باقی اپنے آپ کو ملک کا شہری سمجھیں گے اور ملک داخلی طور پر مستحکم ہوگا. خدا را اس پر سوچئے اور یہ سلسلہ بند کرائیے. بہت بہت شکریہ. میں رابطہ کمیٹی کے رکن منظور احمد بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اس ویڈیو بریفنگ کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بابا مہاجر قوم قائد تحریک الطاف حسین بھائی اور دنیا بھر میں موجود تحریکی ساتھی ماؤں بہنوں بزرگوں جو اس ویڈیو بریفنگ کو دیکھ رہے ہیں، السلام علیکم. عزیز تحریکی ساتھیوں، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کسی بھی قوم کے حقوق کے حصول کی جدوجہد کرنے والے اور اس قوم کے حقوق حاصل کرنے کے لیے قیادت کرنے والے لیڈر یا قائد کے لیے ضروری ہے کہ وہ نڈر ہو، بہادر ہو، با اصول ہو. تبھی وہ قومیں اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہوتی ہیں اور بالآخر اس قوم کو حقوق حاصل ہوتے ہیں. لیکن وہ قومیں، وہ گروہ جن کے لیڈران چند سکوں کے عوض اپنے ظرف اور ضمیر کا سودا کر لیں، 6 گھنٹے ٹھاکر کی تحویل میں رہ کر اپنے قائد کو چھوڑ دیں، یا ایک ٹیلی فون کال پر اپنی تنظیم کو چھوڑ کر، اپنی تحریک کو چھوڑ کر کسی اور ٹولے میں شامل ہو جائیں، ایسے افراد کسی قوم کی قیادت کے ہرگز مستحق نہیں ہوتے. اور جو قومیں ایسے کمزور افراد یا بے ضمیر افراد کو اپنے رہنما، اپنا لیڈر مانتی ہیں، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اور غلامی ان کا مقدر بن جاتی ہے. تو عزیز تحریکی ساتھیوں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ بات سمجھنی ہوگی کہ آج جو لوگ، جو ٹولے مہاجر قوم کے حقوق کے دعوے دار بننے کے دعوے کر رہے ہیں، مہاجروں کے ہمدرد بن رہے ہیں، آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا کردار ہے، وہ کتنے مضبوط ہیں، وہ کتنے اپنی قوم سے مخلص ہیں. جو لوگ آج پی آئی بی میں، بہادر آباد میں یا قیابان شہر میں بیٹھے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس تحریک میں آ کر اپنے نظریے، اپنی قوم اور اپنے قائد کو دھوکہ دیا، ذاتی مفادات کی حصول میں پڑ گئے اور بالآخر جو لوگ تحریک کے مشن مقصد کو بھول کر اپنی ذاتی مفادات کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ان کا بھی انجام وہی ہوا کہ یہ اپنی تحریک سے، اپنی قوم سے غداری کر گئے. اور آج اسٹیبلشمنٹ، فوجی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی بن چکے ہیں.
عزیز تحریکی ساتھیوں، اور مہاجر قوم کے نوجوانوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے ایک مورے کو، ایک کٹ پتلی کو ہلایا اور لیاقت آباد میں ایک جلسی منعقد کی، جہاں پہ لیاقت آباد کے عوام اور مہاجر عوام کو چھوڑ کر دیگر مختلف علاقوں سے، دور دراز علاقوں سے اور اندرون سندھ سے لوگوں کو بلایا گیا اور ایک چھوٹے سے اجتماع کو، ایک چھوٹے سی جلسی کو ایک بہت بڑے جلسے کا نام دیا گیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیسی ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کی حکمت عملی ہے کہ وہ قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا نام مٹانا چاہتے ہیں، قائد تحریک الطاف حسین بھائی کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، اور اسی حکمت عملی کے تحت پیپلز پارٹی کو کہا گیا کہ وہ لیاقت آباد میں جلسہ کریں، اور اسی حکمت عملی کے تحت بہادر آباد اور پی آئی بی ٹولے کو کہا گیا کہ اب تم جلسہ کرو، تاکہ مہاجروں کے اندر موجود جو پیپلز پارٹی کے متعلق جو غصہ، جو نفرت ہے، اس کو کیش کروایا جا سکے۔ یہ بہادر آباد پی آئی بی میں بیٹھے افراد یہ ایک رات میں اپنا قائد بدل سکتے ہیں، تو یہ کس طریقے سے قوم کا مقدمہ لڑیں گے؟ یہ کس طریقے سے قوم کے مقدمے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے آگے ڈٹیں گے؟ یہ صرف اور صرف ایک فون کال کی مار ہے۔ اگر ان سے کہا جائے ایک فون کال جی ایچ کیو سے آ جائے اور ان سے کہا جائے کہ جلسہ ملتوی کر دو، تو یہ جلسہ ملتوی کیا ہے، جلسہ کینسل کر دیں گے۔ اگر ان کے اندر ہمت ہے، اگر ان کے اندر جرت ہے، اگر یہ واقعی مہاجر قوم سے مخلص ہیں، تو ان سینکڑوں مہاجر نوجوانوں کو جنہیں جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے، ان کے لیے رینجرز ہیڈ کوارٹر کے سامنے مظاہرہ کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، کیونکہ انہیں گرفتار کرنے والے، لاپتہ کرنے والے کوئی باہر کے لوگ نہیں، پاکستان کی ایجنسیاں اور رینجرز کے لوگ ہیں۔ کیا فاروق ستار میں ہمت ہے کہ وہ بتائے کہ اس کے کوآرڈینیٹر آفتاب احمد کو کس نے شہید کیا تھا؟ کیا فاروق ستار میں یہ جرت ہے کہ وہ بتائے کہ کس کس فوج کے اعلی افسر نے گارنٹی دی تھی، یقین دہانی کرائی تھی کہ آفتاب احمد شہید کے قاتلوں کو پکڑا جائے گا، ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی؟ اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل راحیل شریف نے، اور یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، میڈیا پر کہا کہ آفتاب احمد کو تشدد کے ذریعے قتل کیا گیا اور اس کے ذمہ دار افراد کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ آج ان افراد کو، آج ان ٹولوں کو مہاجر شہداء یاد آ رہے ہیں۔ آج بھی سینکڑوں مہاجر شہداء کی فیملیز قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے بچے، شہداء کے بچے اسکولوں میں جانے سے محروم ہیں۔ میں مہاجروں سے کہتا ہوں کہ یہ لوگ جو آج مختلف ٹولوں کے نام سے مہاجروں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں،
آپ دھوکے میں مت آئیے, آپ ان کے دعووں میں مت آئیے. یہ لوگ دو پٹی کی چپلوں میں تحریک میں شامل ہوئے تھے, اور تحریک میں رہ کر, پارٹی میں رہ کر انہوں نے الطاف بھائی کو دھوکہ دیا, اپنے اور اپنے خاندان کی جائیدادیں بنائی. جو موٹر سائیکل پر پھرنے والے تھے آج لمبی لمبی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں. اگر ان میں اخلاقی جرت ہے تو یہ گاڑیاں بیچیں, یہ اپنی جائیدادیں بیچیں, اور جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کے بچوں کے لیے کوئی اسباب پیدا کریں. یہ لوگ جو ڈیفنس میں دبئی میں کروڑوں اربوں روپوں کے گھروں کے مالک بنے ہوئے ہیں, انہوں نے تحریک کو, انہوں نے قوم کو, انہوں نے قائد تحریک کو دھوکہ دیا. اور آج ایک بار پھر مہاجر نام سے قائد تحریک الطاف حسین بھائی قوم, پوری مہاجر قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں. بڑا زور و شور سے اعلان کیا جا رہا ہے کہ لیاقت آباد میں ہم جلسہ کریں گے. تو میرے ساتھیوں, یہ بات یاد رکھنا کہ جہاں قائد کا نام نہیں وہاں ہمارا کام نہیں. ہم کسی ایسے گروہ یا ٹولے کی باتوں میں نہیں آئیں گے جو ایک فون کال پہ اپنے ظرف و ضمیر کا سودا کر دیں اور اس قائد کو چھوڑ دیں جس نے اپنی پوری زندگی مہاجر قوم کے حقوق کے حصول کے لیے صرف کر دی, اپنے بھائی اور بھتیجے کی قربانی دی, لیکن کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اگر یہ واقعی یہ ٹولے, چاہے وہ بہادر آباد میں ہو چاہے وہ پی آئی بی میں ہو, اگر ان کے اندر ذرا برابر بھی شرم ہے, ذرا برابر بھی حیا ہے, ان کے اندر ذرا برابر بھی اخلاقی جرت ہے, تو وہ بتائیں کہ 72 سالہ پروفیسر ڈاکٹر حسن ظفر عارف کو کس نے شہید کیا؟ ان میں اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ 2 لفظ مذمت کے ہی کہہ دیتے. یہ قوم کا مقدمہ لڑیں گے, یہ اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مہاجروں کے حقوق حاصل کریں گے. یہ صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلیاں ہیں. تو میں میرے مہاجر دوستوں, نوجوانوں, ان کے دھوکے میں مت آنا. یہ آج اسٹیبلشمنٹ کے سہارے پہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا عمل کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بہت جلد, ہمارا ایمان ہے کہ یقیناً بہت جلد قائد تحریک الطاف حسین بھائی صرف کراچی میں نہیں بلکہ حیدرآباد, میر پقاس, نواب شاہ, سکھر میں ہیلو کہیں گے. اور یہ ٹولے, یہ گروہ, چھوٹی چھوٹی ٹولیاں, آپ دیکھیے گا کہ یہ منہ چھپاتے پھریں گے, لیکن پھر آپ کا فرض ہے کہ یہ بہادر آباد اور پی آئی بی یا قیابان شہر میں بیٹھے ہوئے لوگوں, ان ٹولیوں کو نہ ملیشیا بھاگنے دیجیے گا نہ دبئی جانے دیجیے گا. اور انشاءاللہ اس قوم کے نوجوان, اس قوم کے بچے ان کا احتساب کریں گے. چاہے وہ لیاقت آباد کے عوام ہوں, چاہے وہ لانڈی, کورنگی, ملیر, شاہ فیصل, نیو کراچی, نارتھ کراچی,
बल्दिया टाउन पाक कॉलोनी के हक परस्त वफा परस्त अवाम हो, वो किसी ऐसे टोले का साथ नहीं देंगे जिनके पास न ज़र्फ है न ज़मीर है, और ना ही किसी ऐसे जलसे में शरीक होंगे जहां पर कायद का नाम ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। जी महाजिर, जी अल्ताफ हुसैन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, माओ बहनों, अजीज तहरीकी साथियों, ये चंद नुकात थे जिनकी बुनियाद पर हंगामी तौर पर ये वीडियो ब्रीफिंग करने की ज़रूरत पेश आई। इख्तिताम पर आपसे इजाज़त लेने से पहले मुस्तफ़ा भाई से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो फातिहा ख्वानी करें, दुआ कर लें। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन वक़िना अज़ाबन्नार वक़िना अज़ाबल क़ब्रि वक़िना अज़ाबल हश्रि वक़िना अज़ाबल मीज़ान। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन वक़िना अज़ाबन्नार। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिहिल करीम। या अल्लाह, हमारी जो भी नशिस्त गुफ्तगू है इसको कबूल फरमा। मौला करीम, हमारी गैब से मदद फरमा। या अल्लाह, हमारे जितने भी तहरीक के शहीद हैं उनके दर्जात बुलंद फरमा। मौला करीम, हमारे जो भी साथी इस वक्त जेलों में असीर हैं या अक़ूबत खानों में हैं, मौला करीम उन पर अपना रहम करम नाजिल फरमा। हम तमाम साथियों को इस आजमाइश के वक्त में साबित कदम फरमा और हमें अपने कायद का और तहरीक का हमेशा वफादार रख। वक़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानिहिल करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मुबारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए महाजिर, जिए बाबा महाजिर, जिए कायद तहरीक अल्ताफ हुसैन। रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं,
तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशी। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशी। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हम नशी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। आए अल्ताफ खुशियाँ लिए शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरीद और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जाफरी। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवा जिसकी जाफरी। कौम की जुर्रतों का अमीन, हर नवाजिश की जाफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं।
اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں.